ہوتا ہے تو پھر ہمیں گناہ سے پاک ہونا ہوگا. اگر ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خداوند کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں مفت دی ہے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اگر ہم سوچیں کہ گناہ کا جو انجام ہے وہ موت ہے تو پھر ہمیں کبھی بھی گناہ نہیں کرنا ہوگا, پھر ہمیں کبھی گناہ کے پاس نہیں جانا ہوگا, ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں موت کے پاس جانا پڑے, جس کی وجہ سے ہمیں موت کو گلے لگانا پڑے. تو میرے عزیزو, انسان ہونے کے ناطے کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی زندگی میں موت کو گلے لگائے, نہ کہ وہ خداوند کی بادشاہی کو. تو میرے عزیزو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب خداوند کی حضوری میں جانا چاہتے ہیں, جب ہم خداوند کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ گناہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم رومیو 5 باب اور اس کی 12 آیت میں پڑھیں تو پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی, یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی, اس لیے کہ سب نے گناہ کیا, اس لیے دنیا میں سب آدمیوں نے گناہ کیا. میرے عزیزو, خداوند کا کلام بار بار ہمیں کہتا ہے کہ آدمیوں کے سبب سے گناہ دنیا میں پھیلا, کیونکہ سب آدمی گناہ گار ہیں. اگر ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانا ہے تو پھر ہمیں بار بار خداوند کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے, بار بار ہمیں خداوند کی ان آیات کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ خداوند خدا اپنے کلام میں بیان کرتا ہے. اگر ہم یوحنا اس کا 1 باب اور اس کی 9 آیت پڑھیں تو میرے عزیزو, وہاں پر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ پھر ہمیں معافی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو میرے عزیزو کبھی بھی گناہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. اپنے گناہوں سے معافی کس طرح مانگنی چاہیے؟ میرے عزیزو, ہمارا خدا ہمیں تمام گناہوں سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے. اگر میرے پاس بائبل مقدس میں ہم دیکھیں, کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا برہ جو گناہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. مبارک ہیں وہ جو خداوند کے برے کو پہچانتے ہیں, کیونکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, اگر ہم اپنے گناہوں سے مکتی پانا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور اپنا روحانی نجات دہندہ ماننا پڑے گا. کیونکہ جب تک ہم اپنے خداوند کو پہچانیں گے نہیں, جب تک ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے نہیں, خداوند کے کلام کی سٹڈی نہیں کریں گے, جب تک ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی. میرے عزیزو, خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کوئی بھی اپنا اکلوتا بیٹا نہیں بخشتا. میرے عزیزو, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب باپ ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ مجھے سب سے اچھی چیز اور وہ چیز ہے جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے, تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. تو خداوند کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ خداوند اگر ہم سے کوئی اچھی چیز مانگے تو خداوند کو ہم نہ دیں. تو خداوند نے ابراہیم کے لیے ایک برہ مہیا کیا, کیونکہ خداوند ابراہیم سے بہت پیار کرتا تھا. گو کہ ابراہیم بھی خداوند خدا سے پیار کرتا تھا, اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. تو خداوند جو ہے وہ غیور خدا ہے, خداوند جو ہے وہ مہیا کرتا ہے, کیونکہ خداوند یہ نہیں چاہتا تھا کہ ابراہیم کا بیٹا جو ہے وہ قربان ہو, اور خداوند نے اسی وقت ایک مینڈا مہیا کیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جگہ پر اس مینڈے کو قربان کیا. میرے عزیزو, اگر ہم رسولوں کے اعمال اس کے 3 باب اور اس کی 19 آیت پڑھیں تو وہاں پر خداوند کا کلام فرماتا ہے, پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ, تمہارے گناہ مٹائے جائیں گے. اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے. اگر ہم توبہ کریں گے اور خداوند کے کلام کی طرف رجوع لائیں گے تو پھر ہمیں خداوند کی حضوری سے جو تازگی ملے گی, ہمیں خداوند کی حضوری سے جو روحانیت ملے گی, خداوند کی حضوری سے ہمیں تقویت ملے گی, خداوند کی حضوری سے ہمیں ایک اچھے دن ملیں گے, اور خداوند کی طرف سے ہمیں اچھی اچھی برکتیں ملیں گی. لیکن وقت اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں,
اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو یہ سب چیزیں خداوند جو ہے وہ ہمیں ضرور بخشے گا۔ میرے عزیزو، گناہ کو جڑ سے مٹانے کے لیے ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم خداوند کے قریب نہیں آئیں گے، خدا جو ہے وہ ہماری زندگی سے گناہ کو کبھی بھی ختم نہیں کرنے دے گا، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے گناہ کو جڑ سے نکالیں۔ تو بار بار شیطان بھی ہمیں یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی تیرے پاس بہت وقت ہے، آج نہیں، آج یہ تو برائی کر لے، کل سے ریگولر دعا کر لینا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو۔ ہمیں بلا ناگا دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بلا ناگا خداوند کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ہمارا ایمان پختہ ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ ہمارے اندر ایسے مزدور ہونے چاہیے جو خداوند کے مذبح پر آ کر خداوند کی پرستش کرے، خداوند کے کلام کا بیان کریں، خداوند کے الفاظ جو ہے وہ بیان کرے۔ جب کبھی کسی کو بولا جاتا ہے کہ خداوند کی حضوری میں آؤ تو میرے عزیزو، اس کی آواز بلند ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی بہن یا بھائی اس کی سوچ دنیاوی ہے تو اس کی آواز جو ہے اس کے کانوں میں جائے تو وہ یہ کہے کہ خداوند مجھے پکار رہا ہے، خداوند نے مجھے آواز دی ہے۔ جب تک ہم خداوند کی آواز کو نہیں سنیں گے ہم گناہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ میرے عزیزو، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور نجات پانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آخر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چند باتوں پر عمل کریں، ٹوٹلی چند باتوں پر عمل کریں، تو ہم خداوند کی زندگی نجات پا سکتے ہیں۔ خداوند کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہم اس کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے گناہ شیطان جو ہے وہ خداوند سے دور کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر شیطان ہے، اگر ہمارے اندر گناہ ہے تو یقیناً ہم خدا سے دور رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، اگر آدم اور حوا نے گناہ کیا تو وہ خداوند کی بادشاہی سے محروم ہوئے۔ اگر ہم بھی گناہ کریں گے تو پھر ہم خداوند کی بادشاہی سے محروم ہوں گے، کیونکہ تمام انسان گناہگار تھے۔ گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ موت۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، ہم سچی توبہ کریں گے تو اپنے گناہوں کی معافی سے ہم اگر کنارہ کرتے ہیں تو ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ابدی زندگی کی ضرورت ہے تو ہمیں گناہ سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلے سے خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ایک دعا کرنا چاہتا ہوں۔